کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے میں لگ جاتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہو، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر سے ادھر تکتی رہتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہیں نصیب میں لکھ دیتا ہے، جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیں ایک خوبصورت سی دعا میں شامل ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اتنا صبر عطا کرے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن ہو جائے۔ اللہ تمہیں اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اپنے اتنے قریب کر لے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا بھر دے کہ تم کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنے قرب کا ایسا سکون دے جو دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کب ہوں گی ہماری دعائیں قبول؟ کب اللہ ہمیں عطا کرے گا؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں فوراً سزا کیوں نہیں دیتا، لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ہر دعا کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وہ دعا میں جو تم مانگ رہے ہو اس کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ تمہارا بزنس ہو، یا چاہے تمہاری دنیاوی کوئی خواہش ہو۔ جو وقت لکھا گیا ہے، جو مقرر کیا گیا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور انشاءاللہ وہ عطا ہو کر رہے گا۔ بس ہمیں رب سے امید کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ جب بھی رب سے دعا مانگیں، یقین اور امید کے ساتھ مانگیں کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر اور انشاءاللہ وہ ایسے عطا کرے گا کہ آپ اپنے سارے دکھ، غم، تکلیفیں، آنسو اور وہ کٹھن وقت بھول جائیں گے۔ وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ایک خواب بن کے رہ جائے گا جب آپ کو رب عطا کرے گا، اور جو مانگی ہے آپ نے چیز، اللہ اس سے بہت بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں اللہ نے آپ سے کچھ چھین لیا ہے تو آنے والے وقت میں اللہ آپ کو ایسا عطا کرے گا کہ آپ کا دل خوش اور راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی جگہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ایسے عطا کروں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ ایسی کئی ساری حدیث ہیں، ایسی کئی ساری آیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے نازل کی ہیں کہ مطمئن رہو، میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں کر دوں گا، پریشان مت ہو۔ بس جب بھی ہاتھ اٹھے اللہ کے سامنے اٹھے، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اس کا در ایک ایسا در ہے جہاں سے وہ کسی بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تمہارا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، اور میرا حق ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ آپ نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ آپ نے جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ بھی ملے گا۔ آپ نے جو کچھ رب سے مانگا ہے، جو دعائیں کی ہیں، وہ سب کچھ ملے گا۔
اگر کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہوئی تو وہ دعائیں کل قیامت کے روز آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بن کے داخل کر دی جائیں گی۔ بس ہر وقت رب سے مانگا کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا، آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، آپ اللہ سے مانگو۔ آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے، آپ اللہ سے مانگو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ آپ یقین، اطمینان اور تقوی کے ساتھ رب سے سونے کا پہاڑ بھی مانگیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ بس دل میں تقوی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مانگا ہے اور اب وہ مجھے ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ ویڈیو خاص میں نے اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ میرا چینل میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے۔ مجھے تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے دن رات محنت کی ہے۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور بچوں کو سنبھالنا، گھر کو مینیج کرنا، یہ سب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چینل کو چلانا۔ تو میں نے 5 مہینے بہت محنت کی، لیکن یہ میرا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے۔ تو میں 2 دن سے بہت ہی زیادہ پریشان رہی، بہت اداس رہی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور میں سکرولنگ کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچی کہ اللہ تمہیں ایک وقت میں ایسا عطا کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ بس اس امید نے، اس آیت نے میرے دل میں ایک الگ سے جذبہ عطا کر دیا کہ انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان مت ہوئیے، اس پروردگار پر یقین رکھیے، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا، تاکہ جن کے دل اداس ہو چکے ہیں، جو لوگ پریشان ہو چکے ہیں، جو اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں، جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک نئی امید جاگ سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔